بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور و معروف ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر، ان کو اغوا کیا گیا، ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ اس کی تفصیل اب سامنے آ گئی ہے۔ ایف آئی آر کی کاپی میرے پاس موجود ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے اور اس کے بعد خاص طور پر میری جو خود بات ہوئی ہے خلیل الرحمان قمر صاحب سے اس سارے واقعے کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے اس پر کیا بات کی ہے، کیونکہ چند دن پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی اور آج ان کے ساتھ ہم نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ خبر سامنے آ گئی تو بات ہی کہیں اور چل پڑی۔ پھر میں نے جب ان کو کال کی تو پہلے تو انہوں نے کال نہیں اٹھائی، پھر چند گھنٹے کے بعد میں نے دوبارہ کال کی۔ ظاہر ہے واقعہ ہوا ہے تو مجھے بھی اس بات کا احساس تھا کہ آج تو پھر یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ نہیں ہو سکے گی، تو پھر ان سے میری اسی واقعے کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر میں کیا کہا جا رہا ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کی طرف سے کہ یہ واقعہ ہوا کس طرح، کون خاتون ہے جس نے ان کو رات گئے کال کی اور بلایا کہ میں برطانیہ سے آئی ہوں، انگلینڈ سے آئی ہوں، میں ڈرامہ بنانا چاہتی ہوں، اور یہ وہاں پر پہنچے، بحریہ ٹاؤن کی لوکیشن تھی۔ اس کے بعد کس طرح وہاں پر کئی لوگ اندر آ گئے، انہوں نے ان کو اغوا کیا اور یہ کہا کہ جی ہمیں حکم تو ہے کہ تمہیں قتل کر دینا ہے۔ پھر 1 کروڑ تاوان کا مطالبہ، پھر وہ 10 لاکھ تک آ گئے۔ کس دوست کو پھر فون کیا، ان سے فون بھی لے لیے گئے، رقم بھی چھینی گئی اور اے ٹی ایم کارڈ سے بھی رقم نکلوا لی گئی، پھر ان کو ویرانے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ساری کہانی انہوں نے پھر ایف آئی آر میں بتائی ہے کہ ہوا کیا۔ اب جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق اس میں کہا گیا ہے، بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، جناب عالی گزارش ہے کہ میں لیک سٹی میں کا رہائشی ہوں، میں ان کے گھر کا ایڈریس ظاہر ہے آپ سے شیئر نہیں کر پا رہا، اور یہ اس میں ہے جی مورخہ 15/7/24 کو تقریباً رات 12 بجے کے قریب مجھے نامعلوم نمبر سے کالز آ رہی تھیں۔ جب میں نے نمبر اٹھایا تو اس نے اپنا نام آمنہ عروج بتایا، یعنی اس خاتون نے اپنا نام آمنہ عروج بتایا اور کہنے لگی کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، انگلینڈ سے آئی ہوں، آپ کے ساتھ ڈرامہ بنانا ہے اور مجھے بحریہ ٹاؤن کی لوکیشن سینڈ کر دی۔ میں مذکورہ لوکیشن پر 4:40 پر پہنچا تو آمنہ عروج مجھے کمرے میں بٹھاتی ہے۔ اس دوران مین دروازے پر دستک ہوئی تو آمنہ عروج نے کہا کہ کوئی ڈیلیوری دینے آیا ہوگا، کہ جس طرح ہوتا ہے جی ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں کھانا وغیرہ یا کچھ اس طرح، اور دروازہ کھلتے ہی تقریباً 7 کے قریب لوگ جدید اسلحے سے لیس اندر داخل ہو گئے، جنہوں نے میرے ہاتھ کھڑے کروا کر میری تلاشی لینی شروع کر دی۔ میرا پرس لے لیا جس میں 6,000 روپے، اے ٹی ایم کارڈ، بینک الحبیب شناختی کارڈ وغیرہ تھا۔ میرا موبائل آئی فون 11 جس کی مالیت تقریباً 1,50,000 جس میں سم نمبر انہوں نے ساتھ لکھا ہوا ہے چل رہی تھی، اور کارڈ کی رجسٹریشن کاپی گن پوائنٹ پر چھین لیا۔ مجھ سے زبردستی میرے فون کا پاسورڈ لیا، فون کا ڈیٹا اپنے موبائل میں ٹرانسفر کر لیا اور مجھے بری طرح زد و کوب کرنے لگے۔ اس دوران ان میں سے ایک میرا بینک الحبیب کا اے ٹی ایم کارڈ لے کر اٹھا اور گن پوائنٹ پر مجھے اس کا پاسورڈ پوچھا اور الائٹ بینک کے اے ٹی ایم مشین سے 2,67,000 روپے نکلوا لیے اور کہا کہ تمہیں مار دینے کا حکم ہے، ساتھ ہی 1 کروڑ روپے کا مطالبہ کرنے لگا۔ میں نے بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یعنی 1 کروڑ روپیہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ اس دوران یہ 7 مرد اور ایک عورت مجھے اغوا کر لیا انہوں نے اور فلیٹ سے نیچے لے آئے، جہاں پر مزید 5 مرد مسلح کھڑے تھے، جنہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا اور کسی نامعلوم جگہ کی طرف نکل پڑے۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور رقم کا مطالبہ کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد کسی نامعلوم ویران جگہ پر مجھے گاڑی سے اتارا، جہاں پر ارد گرد مسلح لوگ تھے، اور مجھے سڑک کے کنارے بٹھایا۔ تقریباً 2 گاڑیوں میں کچھ لوگ آئے اور پھر آنکھوں پر پٹی باندھ کر کسی نامعلوم جگہ پر لے گئے۔ اس دوران جو شخص گاڑی چلا رہا تھا اس نے میری گھڑی مالیتی 1 لاکھ اتروائی، مجھے گاڑی سے نیچے اتار کر ذہنی اور جسمانی تشدد کرتے رہے، اور پھر مجھے کہا اب کلمہ پڑھ لو، اور میرے پاؤں میں فائر کیا، جو خوش قسمتی سے میں بچ گیا، یعنی وہ فائر پاؤں پر نہیں لگا، اور پھر مجھ سے رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے موبائل دیں، میں کسی رشتہ دار یا دوست سے بندوبست کرتا ہوں۔ انہوں نے جب مجھے موبائل دیا تو میں نے اپنے حفیظ نامی دوست کو کال کی کہ مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، جس نے 15-20 منٹ بعد مجھے کال کر کے بتلایا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر مجھے مارنے لگ گئے اور
پھر دوبارہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی میں لے کر نکل پڑے۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد کسی ویران جگہ پر جا کر مجھے گاڑی سے اتار دیا اور دھکا دیا اور خود فرار ہو گئے۔ ان تمام اشخاص کو میں سامنے آنے پر پہچان سکتا ہوں۔ میرے ساتھ سخت زیادتی ہوئی ہے اور ان کو گرفتار کر کے مجھے میرا سامان واپس دلایا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور پھر باقی جو الفاظ ہوتے ہیں ایف آئی آر میں کہ جی دستخط کر دیے، فلاں انچارج ہے اس کے سامنے میں نے سارا بیان دیا اور لکھوایا ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ چونکہ اس میں کافی دیر لگی، 15-20 منٹ ان کو پھراتے رہے، پھر دوبارہ اتارا، پھر پھرایا، تو اس دوران پہلے 1 کروڑ کا مطالبہ تھا، پھر جب انہوں نے کہا جی میں کسی دوست کو کرتا ہوں، میرے پاس تو 1 کروڑ نہیں ہے، تو میں کسی دوست سے کہتا ہوں کہ کوئی ارینج کر دے، پھر دوست کو کیا، اس نے بھی 15-20 منٹ بعد کہا جی نہیں ارینجمنٹ ہو رہا، اس وقت رات کے وقت یہ نہیں ہو پا رہا اتنی جلدی، جو بھی انہوں نے کہا، پھر ان کو زد و کوب کرنے لگے۔ تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو شک ہو گیا کہ کہیں ہمیں ٹریس نہ کیا جا رہا ہو موبائل لوکیشن کے ذریعے۔ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے رابطہ کر رہے ہوں اور خلیل الرحمان قمر سے رابطہ ہو نہیں رہا، اور اس وجہ سے وہ پریشان ہوں، انہوں نے کسی کو رپورٹ کیا ہو اور وہ لوگ لوکیشن ٹریس کر رہے ہوں، یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہو۔ تو اس میں بھی انہوں نے پھر ان کو ویرانے میں اتار کر اور جتنی رقم ان کو مل سکی انہوں نے لی، اور پھر وہاں سے وہ نکل گئے۔ اب اس حوالے سے میں نے جو فون پر خلیل الرحمان قمر صاحب سے بات کی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں رات کو تفصیل سے آپ سے بات کروں گا، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، میں خیریت سے ہوں، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے بات کروں گا۔ ظاہر ہے میں نے جس طرح سے کیا کہ آج ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ پلان تھی، تفصیل سے ہم نے ان سے مختلف والوں سے بات کرنی تھی، تو اس بارے میں بھی وہ بات کر رہے تھے کہ جی اچھا رات کو بات کروں گا، ابھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور ظاہر اس میں سب لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوں گے کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی کہ میں قریب پہنچ چکا ہوں، یا ہم سوچ رہے تھے کہ جو ملزمان ہیں ان کا پتہ لگ جائے اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں پھر کوئی بات کریں گے، تو کہتے ہیں کہ بس ہمیں ان کا پتہ لگ گیا ہے یا ہم ان کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس طرح انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کیس میں آگے ہوتا ہے، کون لوگ ہیں اس کے پیچھے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سازش بھی کی جاتی ہے، جو مشہور شخصیت ہیں ان کے حوالے سے بہت سی یہ باتیں کنٹروورشل کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی سامنے آ جائے گا کہ کیا اس چیز کی حقیقت ہے اور ان کا اس بارے میں فردر جو بھی بیان ہوگا چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کئی کنٹروورسیز کے حوالے سے سامنے آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب یہ ویمن مارچ کا ہوا چند سال پہلے، وہاں سے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر یا دیگر حوالوں سے پھر ان کو ٹیلی ویژن پروگرامز میں اور کوئی تنقید کرنی ہے، کسی کا نام لینے سے بھی نہیں ہے چوکتے، کوئی بھی ہوتا ہے بات کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے صرف ایک رائٹر کے طور پر یا کہیں انہوں نے کچھ ڈراماز میں چند ایک میں کام بھی کیا، لیکن زیادہ تر یہ کہ جی شاعری ہے اور ڈرامہ رائٹر کے طور پر، پھر فلم پروڈیوسر، فلم رائٹر بھی، لیکن ان کو بہت زیادہ شہرت ملی میرے پاس تم ہو ڈرامے سے، اور اس سے پہلے بھی ان کے بہت سے ڈرامے ہٹ ہوئے۔ لیکن جو عورت مارچ کے خلاف بولنا، ماروی سلامت کے ساتھ ان کا پروگرام ہوا انٹرویو وہاں پر، اور اس کے بعد پھر ایک کنٹروورشل شخصیت کے طور پر پھر ان کو کہا جاتا رہا، سوال ہوتے تھے، کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہیں، لوگ انٹرویو جاتے تھے تو یہ بات بھی بھیدرک کر دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ جی مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، اور نعمان اجاز کا انہوں نے نام لے دیا کہ جی میں ہاں اس سے مجھے نفرت ہے۔ پھر نعمان اجاز نے اس کا جواب اس طرح سے دیا، انہوں نے نام نہیں لیا کسی کا، انہوں نے کہا کہ بھائی آدمی اپنا کام کرتا رہے، بس ٹھیک ہے، ناقدین کی اپنی بات ہے، میں کسی کو جواب نہیں دیتا، اس طرح کی بات۔ اور ان کا ایک اور جو حالیہ شو عائشہ جہاں زیب جس کو ہوسٹ کر رہی تھیں وہ وائرل ہو گیا، اس میں بھی کنٹروورسی آ گئی کہ ساحل ادیم اس میں ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا جی 95% عورتیں جاہل ہوتی ہیں، طاغوت کا نہیں پتہ آپ کو، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، اس طرح کی بات کر دی۔ تو وہ بھی بڑا معاملہ وائرل ہوا تاکہ ساحل ادیم پر مقدمے کی خبر آ گئی، وہ ابھی تک معاملہ چل رہا ہے۔ پھر عائشہ جہاں زیب صاحبہ جو اس شو کی ہوسٹ تھیں، ان کے بارے میں یہ چیز آ گئی کہ ان کے خامد نے ان پر بہت تشدد کیا، وہ تصاویر بھی آئیں، انہوں نے اس بارے میں بات بھی کی، بہت بیچاری پریشان تھیں۔ اب وہ مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ اچھا اس مقدمے میں بھی یہ خبر پہلے آئی کہ جی صلح ہو گئی ہے، اور ان کے پہلے جو خامد تھے وہ انتقال کر گئے تھے، اس کے بعد ان کی یہ دوسری شادی ہے، ان کے 5 بچے ہیں، شاید اس شادی میں سے بھی 3 بچے ہیں، پہلے بھی 2 بچے۔ اور انہوں نے ویسے تو کہا کہ اس سے پہلے بڑی خوشحال زندگی گزار رہی تھیں اور ان کی زندگی اچھی گزر رہی تھی، لیکن پھر جب یہ تشدد کی ساری بات سامنے آئی تو پھر انہوں نے سب کو بتایا، اس بارے میں شیئر کیا، حتیٰ کہ پھر مقدمے تک بات چلی گئی۔ ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا، جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، ساتھ خبر آئی کہ جی صلح کی طرف معاملہ چلا گیا ہے، اور ان کے خاوند کا بیان آیا کہ جی میں ساری چیزیں بتا نہیں سکتا،
لوگوں نے پہلے فیصلے ہی سنا دیے ہیں، عدالتیں پھر کس لیے ہیں، حقیقت کھلے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن پھر صلح کی خبر آئی۔ لیکن اب خبر آئی کہ عائشہ جہاں زیب صاحبہ خلا کے لیے درخواست دائر کر رہی ہیں، اور پیر کو وہ کہہ رہی ہیں، شوہر سے کوئی صلح نہیں کی، پیر کو خلا فائل کروں گی عائشہ جہاں زیب، کہ میں نہیں چاہتی کہ بچوں کے بار بار چکر لگیں، تو بچوں کی کسٹڈی بھی میرے پاس رہے گی، یہ بھی انہوں نے بیان دیا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے خلیل الرحمن قمر صاحب کے ساتھ، اس پر مزید ڈیٹیلز کیا آتی ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ بھی آپ سے شیئر کریں، اور اگر خلیل الرحمن قمر صاحب کے ساتھ وہ انٹرویو کا ٹائم مل گیا تو یقیناً اس بارے میں بھی ان سے پھر بات کر کے مزید تفصیل ان سے لیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔